أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Me Najir Ahmed Najjar once again for 12th class lesson. Today's topic is globalization, its features. Let us start. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन एक स्टेप है वन वर्ल्ड की तरफ, यानी एक दुनिया की तरफ एक कदम, स्टेट की तरफ एक कदम, या हम यूँ कहेंगे कि पूरी दुनिया की का जो अमन अमान है उसकी तरफ कदम बढ़ाना है. ये ग्लोबलाइजेशन है. ये स्टेप है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, एक लेसन में मैंने पहले कहा कि ये मल्टी डायमेंशनल है. इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं. ये सिर्फ एक मत पे बात नहीं करती, बल्कि उसके बहुत सारी मत हैं, उसके बहुत सारे मतलब हैं, या ज़िंदगी के हर एक चीज़ पे ये बात करती है. तो इस तरह से हमने बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन जो लफ्ज़ है, इट मीन्स इंटरकनेक्टेडनेस, यानी पूरी दुनिया का यकजा होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. या हम यूँ कहेंगे कि अगर हम माहौल की बात करें तो माहौल भी इसमें आता है, सोशो इकोनॉमिक भी इसमें आता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल मेथड्स भी आते हैं. यानी हर कोई ज़िंदगी का हर कोई चीज़ जो है ये हर डेवलपमेंट के बारे में बात करती है. यानी इंसानी ज़िंदगी के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं उन पे ये बात करती है, चाहे वो प्रॉब्लम्स की सूरत में हो, तरक्की की सूरत में हो. तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ये सोशो इकोनॉमिक की तरफ एक कदम है, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कदम है, उस डेवलपमेंट की तरफ एक कदम है, या हम पूरी इंसानियत के नाते ये बात कर सकते हैं. इसने दुनिया को आसान से आसान तर कर दिया है. जितनी सारी प्रॉब्लम्स है दुनियावी लेवल पे, उन सब का इजारा करने के लिए ग्लोबलाइजेशन जो है ये काम में आई है. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डेफिनेशंस जो हैं, बहुत सारे आथर्स हैं, बहुत सारे फिलासफर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग डेफिनेशन दी हैं ग्लोबलाइजेशन की. लेकिन यहाँ पे सबसे अहम मेरे ख्याल में जो डेफिनेशन है वो रॉबर्टसन की है. वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये कंसेप्ट है जो रेफर करता है कंप्रेशन को ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया जो सिकुड़ जाती है, या एक मुट्ठी में हम पूरी दुनिया को बंद कर सकते हैं, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. या शिद्दत जितनी सारी हो जाती है तो इसको कॉन्शियसनेस देने की चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ये वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है. तो इस तरह से हम ये समझ गए कि एक इंटर कनेक्शन है, तो ये मल्टी डायमेंशनल है, इसका फिनोमेनन जो है ये मल्टी है. तो ग्लोबलाइजेशन को हम यूँ कहेंगे कि ये एक तरक्की है, ये डेवलपमेंट है. जितनी सारी कम्युनिकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी या साइंस की वजह से जितनी सारी दुनिया जो थी ये एक सिकुड़ गई, अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन की एक मिसाल है. हम जनरल में यूँ कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया का सिकुड़ जाना है, चाहे ये साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से है, या इंटरकनेक्टेड की वजह से है, या कम्युनिकेशन की वजह से है. चाहे इसमें रेडियो भी आते हैं, टीवी भी आते हैं, मैगजीन्स भी आती हैं, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, बाकी चीज़ें जो आती हैं कि हमें पूरी दुनिया की खबर अतर होती है. इसी तरह जिस तरह हमें अपने गाँव की खबर होती है या अपने घर की खबर होती है, इस तरह से आज के दुनिया ने, आज के टेक्नोलॉजी ने दुनिया को सिकुड़ किया है, एक मुट्ठी में बांध के कर दिया है. तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. जब हम इसकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी सबसे पहला फीचर जो है इसका वो है ग्लोबल इकोनॉमी. ये है ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो ग्लोबलाइजेशन का है. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें ये इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि नेशनल इकोनॉमीज हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल इकोनॉमी. Trade has come out of the national boundaries. Global economy promotes international harmony. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, और सेकंड पॉइंट इज हियर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एमएनसीज. ने पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है, कारखाने जो है ये वाइड अप हुई है, या एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जितनी सारे हैं ये सब एक इसमें इंक्रीज़ हुई है. ग्लोबलाइजेशन क्या करते हैं, ये उसने ये इंक्रीज़ किया है कि वैल्यू ऑफ जो मल्टी नेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वैल्यू जो है बहुत बढ़ चढ़ कर उसने पेश किया. ग्लोबलाइजेशन ने जो आउटपुट है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस का, ये सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है.
تو اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے دنیا میں MNC مارکیٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ کر رہا ہے یا وہ اس کی ڈومینیشن ہے پورے دنیا میں. تو دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ ورلڈ وائڈ انڈسٹریلائزیشن. اسی کی بدولت یعنی گلوبلائزیشن کی بدولت ورلڈ وائڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے کنٹریز جو ہیں ورلڈ یہ ایک دوسرے کے قریب آتی گئی ہیں. یہ کنٹریز جو ہیں یہ فارم ہوئی ہے, انہوں نے انسٹیٹیوشن فارم کیے ہیں جن کو گلوبل اپیل اور دوز who work to resolve the global problems such as UNO. It is an international system of states and they are committed to the cause of the universal welfare and the upliftment. UNO tries to fight against the natural calamities as well as the man-made problems. آج کے دنیا میں یہ جو گلوبلائزیشن ہے جتنی ساری اس نے انسٹیٹیوشنس کیے ہیں, چاہے یہ UNO کی بات ہو یا اور کوئی بات ہو, تو وہاں پہ ہر کوئی چیز جو چاہے وہ قدرتی ہو چاہے وہ مین میڈ ہو یا گاڈ گفٹڈ ہو, تو ان کا مقابلہ کرنے کی گلوبلائزیشن جو بھی ہے کہ اتنی ساری پرابلمز ہیں ان کو ادارہ کیسے کیا جائے یہ گلوبلائزیشن کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ گلوبل موومنٹ. گلوبل موومنٹ جو ممبرس ہیں گلوبل ولیجز کے وہ آ گئی نزدیک آ گئی نیشنل باؤنڈریز. یعنی اس وقت جو کسی نیشنلٹی کا کسی قوم کا جو معاملہ ہے اب یہ قومی نہیں رہا بلکہ یہ بین الاقوامی ہو گیا. تو جتنی ساری باؤنڈریز تھے نیشنل لیول پہ یا فینسیز تھے ان کو اب کراس کیا ہے. اب انسان جو ہے اپنی نیشن یا قوم کے بارے میں صرف فکر نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس وقت انسان جو ہے یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جتنے سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو تو وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ گلوبل موومنٹ ہے. اور پانچواں پوائنٹ ہے یہاں پہ کمپٹیشن ہے اکانومی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کمپٹیشن ہے, اکانومیکل کمپٹیشنس ہیں. ہر کوئی ملک یہ چاہتا ہے کہ ہم اکانومی کے لحاظ سے آگے بڑھتے جائیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ اور ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے گلوبلائزیشن کا. جتنی ساری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یعنی ترقی کر رہی جو کنٹریز ہیں they are trying to compete with the developed countries. وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اکانومی کے ریس میں. جتنی ساری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں they are trying to advance and strengthen their economy. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اکانومی اور اسٹرینتھن کو آگے بڑھتے جائیں یا اس کا بڑھاوا دے. more and more and developing countries are trying to improve their performance. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں جو ان کی پرفارمنس ہیں اس کو آگے لینے کے لیے امپروو کرنے کے لیے وہ بھی کوشاں ہیں. تو پروڈکٹس جو انڈسٹریز میں بنتے ہیں ان کا بھی مقابلہ ہوتا ہے بین الاقوامی لیول پہ. اور ہر کوئی ملک جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہاں پہ لے کے ہم کم سے کم کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس کے بعد ہے چھٹا پوائنٹ ہے یہاں پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو WTO ہے. یہ جو ہے اس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کا سب سے اہم فیکٹر مانا جاتا ہے WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اس کے فیچرز جو ہیں گلوبلائزیشن میں آتے ہیں. یہ ایک انڈیکیشن ہے گلوبلائزیشن پروسیس کی. مارٹن شاہ کہتا ہے کہ میں نے آبزرو کیا ہے یہ WTO جو ہے یہ ریمین ہوتا ہے ڈومینیٹڈ and WTO remains dominated by the West and partly a form of the resolving and intra-Western economic differences. It is now more or less universally accepted as the framework of regulating trade as China's admission in 1999 recognized it. 7 پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ڈکلائننگ ہوتی ہے ریویلنس کی جو جغرافیکل جیسے ہم یوں کہیں کہ جغرافیکل ڈسٹینس جو تھی اب تک دنیا کے بارے میں یہ اب سکڑتی جا رہی ہے بالکل شارٹ سے شارٹسٹ ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کی وجہ سے. اور باؤنڈریز جو ہیں یہ بھی ایک خاص اہمیت کے حامل نہیں رہی ہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے یہ اب ایک مٹھی میں بند ہونے جا رہا ہے.
تو ایٹ دا پوائنٹ ہے یہاں پہ انٹرنیشنل لا جو ہے فار سیکورٹی آف دا انٹرنیشنل پیس اینڈ ٹو ریزالو دا ٹریڈ پرابلمس، یہاں پہ جتنی ساری تجارتی پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے گلوبلائزیشن نے آگے وہ اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہیں اب آسانی سے حل کی جا رہی ہیں. تو یہ آسپیکٹ، یہ اندر آسپیکٹ گلوبلائزیشن کا تھا. ناؤ پوائنٹ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے کنٹریز میں، تو یہ بھی ایک پروسیس ہے گلوبلائزیشن کی، یعنی جتنی ساری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک تال میل ہوتا ہے. ہر کوئی ملک یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے تاکہ اس کی مالی حالت جو ہے یا اقتصادی حالت جو ہے یہ بڑھ کر یہ ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو ان سب کا 10واں پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل انوویشنس ہیں. ہر کوئی ملک جو ہے یہ نئی نئی انوویشنس کرتا ہے، نئی نئی چیزیں لے کے آگے آ جاتا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجیکل انوویشنز جو ہیں تو یہ دنیا میں عام ہو جائے اور اس سے پورے دنیا کا استفادہ پہنچ جائے، اور اس کے ذریعے سے گلوبلائزیشن کی وجہ سے جتنی ساری پرابلمس ہیں ان کی سالوشن ہو جائے. تو 11واں پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک انفارمیشن ریولوشن آیا ہے. انفارمیشن ریولوشن دا مینز آف دی کمیونیکیشن، یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے سے ایک ریولوشن آیا ہے، چاہے کتابوں کے ذریعے سے آیا ہے، چاہے میگزینز اخبارات کی وجہ سے آیا ہے، موبائل کی طرف سے انٹر کنیکٹڈنیس آیا ہے، یا کمیونیکیشن کی وجہ سے آیا ہے، ریڈیو ٹی وی کی وجہ سے آیا ہے. جتنی ساری انفارمیشن ٹیکنالوجیز جو ہیں اس نے کنٹریز کو کلوزر کر دیا ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہمیں پورے دنیا کا حال جو ہے معلوم ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈز میں یا منٹوں میں ہم پوری دنیا کو جانچ رہے ہیں، اور یہ ہی مہربانی سب جو ہیں یہ گلوبلائزیشن کی ہے. جو پروسیس گلوبلائزیشن جو ہے اس نے پوری دنیا کے سینئر کو بدل ہی ڈالا. اٹ ہیز براٹ نیشنز کلوزر، جتنے سارے قوم تھے ان کو اس نے کلوزر یعنی نزدیک سے نزدیک کر لایا، ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے قریب لایا. اینڈ از فارمڈ اے ورلڈ وائڈ سوسائٹی. اور اس وقت پورے دنیا کو دنیا نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک شارٹلی میں ہم اسے سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں یا گلوبل ولیج بھی کہتے ہیں. تو آج کا سبق جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ گلوبلائزیشن کے بارے میں. تھینک اے لاٹ فار یور پازیٹیو ریئیکشنس.